اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، مرتانی دو بار۔ فَإِمْسَاكٌ روک لینا ہے، پھر یا تو روک لینا ہے بِمَعْرُوف بھلائی کے ساتھ، او یا تسریح چھوڑ دینا ہے بِإِحْسَان احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ اور جائز نہیں لَكُمْ تمہارے لیے، ان کہ تأخذوا تم لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن تم نے انہیں دیا، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان کہ یخافا دونوں کو خوف ہو، اندیشہ ہو، اللہ کے نہ یقیما قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں خوف ہو، اللہ کہ نہ یقیما قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت بھی کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے، تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها سو ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعدی اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون فاولئک تو پس وہی لوگ، ہم وہ، الظالمون ظالم ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے طلاق کے بارے میں فرما دیا کہ طلاق صرف دو بار ہے، پھر اس کے بعد یا تو الطلاق مرتان طلاق دو بار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان پھر یا تو بھلائی کے ساتھ اسے روک لینا ہے یا اسے احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سمجھ لیجئے۔ عرب کا رواج یہ تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے سکتا تھا، مرد جتنی بار طلاق دینا چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، اس پر کوئی پابندی نہ تھی، اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری شخص نے اپنی بیوی کو دھمکی دی اور اس نے یہ کہا، لا اقربو کی ولا تحلین منی کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ وہ اپنے اس تاریک مستقبل کا تصور کر کے لرز گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں شکایت لے کر حاضر ہوئی، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ طلاق کوئی تم ہزاروں بار نہیں دے سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طلاق دو پھر رجوع کر لو، پھر طلاق دو پھر رجوع کر لو، پھر طلاق دو پھر رجوع کر لو، اور تم یہ کھیل یا ڈرامہ ہمیشہ رچائے رکھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الطلاق مرتان طلاق صرف دو بار ہے۔ اس کے بعد پھر یا تو اسے بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف۔ اب یہاں روک لینے سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بار طلاق دی تو اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے۔ یہ باتیں گزشتہ کلاس کے اندر بیان ہو چکی ہیں۔ کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ حیض میں طلاق نہ دے، وہ طہر میں طلاق دے، اور اس طہر میں طلاق دے جس کے اندر مباشرت نہ کی گئی ہو۔ پھر اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ دوسرا طہر آ گیا، اس نے دوسری بار طلاق دی، اب بھی اس کے پاس رجوع کرنے کا اختیار موجود ہے۔ دو طلاقوں کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ایک طلاق کے بعد تو سمپل رجوع ہے، اور دوسری طلاق کے بعد اسے صرف اور صرف نکاح کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف
भलाई के साथ उसे रोक लेना है। और अल्लाह पाक यही चाहता है कि रोक लिया जाए, उसको फिर से बीवी तस्लीम कर लिया जाए, मियाँ बीवी का ये रिश्ता बरकरार रहे, बहाल रहे, बदस्तूर रहे, इसके अंदर इनक़िता ना आए, वो घर उजड़ने से बच जाए। अल्लाह पाक ने इसीलिए ये मोहलत दी है कि मर्द एक बार नहीं बार बार सोचे। और ये गुज़श्ता क्लास के अंदर भी मैंने बात बयान की बड़ी तफसील के साथ। वो औरत जिसको तलाक दे दी गई हो, एक तलाक दे दी गई हो, दूसरी तलाक दे दी गई हो, तो वो रुके अपने खामंद के घर में, इसलिए रुके कि ताकि हो सकता है कि उस मर्द का दिल माइल हो जाए और वो औरत जो है वो भी अपने उस खामंद के दिल को माइल करने की कोशिश करे, बनाओ सिंगार करे, अपनी ज़ेबो ज़ीनत करे, अच्छा लिबास ज़ेबे तन करे कि जिसके साथ उसे पुरानी यादें आएँ। और हो सकता है कि वो पुरानी यादों को या अच्छी यादों को याद करके, ताज़ा करके वो इस अमले कभी से रुक जाए। आप हजरात के इल्म में होगा कि तलाक अल्लाह ताला ने हलाल तो की है, लेकिन सब हलाल कामों के अंदर भी अल्लाह ताला को ये फिर भी नापसंदीदा है। हमारे यहाँ ये एक अलमिया रहा है, आज तक ये अलमिया बरकरार है कि ना हमें निकाह का पता है, ना हमें तलाक का पता है। अगर किसी आदमी ने गाड़ी भी चलानी हो तो उसको कोई ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी बच्चे या किसी बच्ची की हम अगर शादी कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि निकाह क्या है और फिर उन्हें बताना चाहिए कि तलाक क्या है। आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया औ तसरीहुम बि इहसान, छोड़ देना है एहसान के साथ। इससे मुराद ये है कि अगर वो नहीं रखना चाहता और उसे छोड़ना ही चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजर ये होगा कि जब तीसरा तोहर आएगा तो उस तीसरे तोहर के अंदर वो तीसरी तलाक देकर उसे छोड़ दे। आप अगर कंपैरिजन करें, मुवाजना करें इस्लाम के तसव्वुर के साथ और हिंदुओं के तसव्वुर के साथ, अगर आप मुवाजना करें तो आप अच्छी तरह से इस्लाम के इस तसव्वुर तलाक को और इस कानून तलाक को आप समझ पाएंगे। अरबों के यहाँ तरीक़ाकार ये था कि वो तलाक पे तलाक देते और उसको अपने निकाह से फिर भी खारिज ना करते। एक तलाक देकर उसे फिर अपनी बीवी बना लेते, फिर तलाक देते, फिर बीवी बनाते, फिर तलाक देते, फिर बीवी बनाते, यानी कि वो कभी भी उस खामद से छुटकारा ना पा सकती थी। और एक तरफ हिंदुओं का, यहूदियों का और ईसाइयों का कानून है कि जो औरत एक बार निकाह की जंजीर में आ गई, अब हालात कैसे ही नागुफ्ता बिह क्यों ना हो जाएं, छुटकारे की सूरत ही कोई नहीं है। वो औरत उस मर्द से निजात हासिल ही नहीं कर सकती। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को मजबूत करने पर भी ज़ोर दिया है, इसको बचाने पर भी ज़ोर दिया है। और या तो ये है कि उसे वो अपने घर में बतौर बीवी तस्लीम कर ले और उस शरीफाना अंदाज में और खुदा तरस आदमी की तरह अपने उस बीवी के साथ बिहेवियर रखे, सलूक रखे, या फिर ये है कि उसे एहसान के साथ छोड़ दे उसको। क्यों उस बेचारी के ऊपर वो जुल्म कर रहा है और उसे अपने घर में रखने पर उसने उस औरत को मजबूर कर रखा है कि वो उसे वो छोड़ भी नहीं रहा, उसे वो तलाक भी नहीं दे रहा और वो किसी और खामन से निकाह भी नहीं कर पा सकती। एहसान के साथ छोड़ने से मुराद ये है कि कोई तोहफ़ा तहाइफ देकर अच्छे तरीके से एक मुहज़्ज़बाना अंदाज में, शरीफाना अंदाज में उसे अपने घर से रुखसत करे। वला यहिल्लु लकुम अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना। अब यहाँ इससे आगे खुला का मसला बयान हो रहा है। इस जुमले को ज़रा पहले समझ लें। वला यहिल्लु लकुम अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन, जायज़ नहीं तुम्हारे लिए कि तुम लो उनसे जो तुमने अपनी बीवियों को दिया हो, कुछ भी उनसे वापस लो, कुछ एक ज़र्रा भी वापस लेने के तुम रवादार नहीं हो। इससे मुराद ये है कि जो हक महर दिया है तुम वो वापस नहीं ले सकते। कोई ज़िंदगी के अंदर तोहफ़े तहाइफ अपनी खुशी के साथ दिए हैं, तुम वापस नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई ऐसा माल अपनी बीवी को दिया हो कि जिसका बीवी को मालिक ना बनाया हो, वो वापस लिया जा सकता है। लेकिन जो हक महर दे दिया, तोहफ़े तहाइफ दे दिए, क्योंकि जब हक महर दे दिया तो वो मालिक बन गई, जब तोहफ़े तहाइफ दे दिए तो वो औरत उन तोहफ़े तहाइफ की मालिक बन गई, अब वो वापस नहीं लिए जा सकते। अब यहाँ ये उसूल आपको समझ आ चुका होगा कि अगर मर्द तलाक दे रहा हो तो वो कुछ भी वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर औरत खुला ले रही हो तो जब औरत खुला ले रही हो तो जो हक महर उसे दिया गया होगा वो उसे वापस लौटाना होगा। यहाँ वो लफ्ज़ आ रहे हैं।
اللہ سوائے یہ کہ ان یخافا ان دونوں کو یہ خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے. یہ اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے کہ جس سچویشن کے اندر عورت کو یا مرد کو کسی حرام کاری کے اندر کسی نافرمانی کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. یعنی چونکہ ان دونوں کا آپس میں نباہ ممکن نہیں ہو پا رہا. جب ممکن نہیں ہو پا رہا تو عین ممکن ہے کہ مرد بھی بہک جائے, وہ کسی ایسی عورت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جو اس کی بیوی ہی نہ ہو, یا عورت کسی ایسے مرد کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جو اس کا خاوند ہی نہ ہو. تو یہ پھر اگر انہیں خوف ہو اس بات کا کہ اللہ کی حدود کی نافرمانی ہو جائے گی, اللہ کی حدوں کی پامالی ہو جائے گی اور ہم اللہ کے قانون کو توڑ بیٹھیں گے. یا اس کی ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے, عورت جو ہے وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ اس کا جو خاوند ہے وہ صفاق ہے, جابر ہے, ظالم ہے, وہ انتہائی گھنونے کردار کا مالک ہے, اس عورت کا اس خاوند کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے. تو اس صورت میں عورت کو چاہیے ہوگا کہ وہ پھر خلا کا مطالبہ کرے گی. اگر عورت خلا کا مطالبہ کرے گی تو وہ یا تو وہ حاکم وقت کے پاس جائے گی, عدالت کے پاس جائے گی. اگر گھر کے کچھ افراد بیٹھ جائیں وہ ثالثی کا کردار ادا کریں تو یہ بھی ممکن ہے. اگر ایسا خاندان کے اندر کوئی معزز آدمی موجود نہیں ہے, ثالثی کا کردار ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو وہ عورت پھر عدالت میں جائے گی. عدالت میں جا کر خلا کا مطالبہ کرے گی اور عدالت کو ثالث کے سامنے یا جج کے سامنے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اور جو خاوند ہے وہ قصوروار ہے, وہ زیادتی کرتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے, وہ اخراجات ادا نہیں کرتا, وہ اپنی اس عائلی زندگی کو بہتر بنانا ہی نہیں چاہتا. یہ ثابت کرنا پڑے گا عورت کو. اگر عورت یہ ثابت کر سکتی ہے اور وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو حاکم وقت ہوگا یا قاضی ہوگا یا جج ہوگا وہ ان کے درمیان علیحدگی کروا دے گا. اور اگر یہ علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو کہا جائے گا خلا. اور خلا لینے والی عورت جو ہوگی وہ حق مہر واپس کرے گی. اور اگر یہ دونوں جو میاں بیوی تھے اگر دوبارہ سے میاں بیوی بننا چاہتے ہیں تو یہ بن سکتے ہیں. خلا کے نتیجے میں جو طلاق واقع ہوگی اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں. یعنی کہ اس مخلوع عورت کو, یعنی جس نے خلا لیا ہے, اس عورت کو پھر عدت گزارنا پڑے گی 3 حیض. عدت گزارنے کے بعد جب عورت کے اوپر 3 حیض گزر جائیں گے تو اس کے بعد وہ یا تو کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا اسی اپنے پہلے مرد سے, اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے, صلح کی کوئی صورت نکل آتی ہے تو اسی پہلے خاوند کے ساتھ وہ پھر سے نکاح کر سکتی ہے. یہاں ایک بات ضروری ہے کہ اگر اس سارے کیس کے اندر مجرم مرد ثابت ہو جائے, یعنی کہ حالات کی خرابی کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے کندھوں پر ثابت ہو جاتی ہے, مرد کا قصوروار ہونا, مرد کا زیادتی پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں خاوند کو اپنی بیوی کو دیا گیا حق مہر واپس نہیں لینا چاہیے کیونکہ قصوروار مرد ہے. اور اگر زیادتی بیوی کی ہے, قصوروار بیوی ہے, تو جتنا اس بیوی کو حق مہر ملا تھا وہ حق مہر واپس کرنے کی پابند ہوگی. اور یہ جو حکم ہے آپ آیت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں ذرا, الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ. یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے یہ اس لیے نازل ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جمیلہ بنت عبداللہ نامی عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا انا ولا ثابت لا یجمع رأسی ورأسہ شیء. میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, میرا سر اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. ان کے خاوند کا نام تھا ثابت بن قیس اور وہ شکل کے اعتبار سے حسین نہ تھے. جمیلہ اسم با مسمہ تھی, جیسے ہی اس کے نام تھا ویسے ہی اس کا
حسن بھی تھا، ایک حسین جمیل عورت تھی، اور اس نے اظہار نفرت کیا کہ چونکہ میں ایک حسینہ جمیلہ عورت ہوں، نکاح سے پہلے میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، تو میں نے جو ہی دیکھا ہے تو میرے تو ہوش اڑ گئے ہیں، میرا اور ان کا گزارا آپس میں ممکن نہیں ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، تو نکاح کے بعد یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا لا انا ولا ثابت لا یجمع رأسی ورأسہ شیء، ثابت اور میں ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، میرا اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس نفرت کی جو وجہ تھی وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ثابت بن قیس حسین شکل کے نہ تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمیلہ بنت عبداللہ سے پوچھا کہ کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جو ثابت نے تم کو حق مہر میں دیا تھا؟ تو جمیلہ نے کہا ہاں، وہ بھی اور کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ حضرت ثابت کو واپس کر دیا اور ان دونوں میں تفریق کر دی۔ تو یہ اب یہاں معاملہ اس کیس کے اندر کیا ہو گیا کہ طلاق بائن ہو گئی، اب وہ عدت گزارے گی، 3 حیض جب عدت گزر جائے گی تو اس کے بعد وہ کسی بھی اور خاوند کے ساتھ نکاح کر پائے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ طلاق 2 بار ہے، پھر اس کے بعد یا تو رجوع کر لینا ہے، اس بیوی کو بطور بیوی تسلیم کر لینا ہے، اس بیوی کو اپنے گھر کے اندر دوبارہ سے بسا لینا ہے، آباد کر لینا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اسے احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی جب تیسرا طہر آئے تو وہ تیسرے طہر کے اندر طلاق دے کر اسے فارغ کر دے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس خاوند سے آزاد ہو جائے گی، وہ عورت دوسرے کسی بھی مرد کو اپنا خاوند بنا سکے گی۔ اور اگر مرد طلاق دے رہا ہو تو وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا، اور اگر عورت خلا لے رہی ہو تو اس صورت میں اسے حق مہر واپس کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ان حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا جو صحیح قاعدہ قانون جو اسلام نے عطا کیا ہے، اگر اس طریقے کے ساتھ طلاق کے قانون کو اپلائی کیا جائے، اسے نافذ العمل کیا جائے، اور صحیح طریقہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ غصے کی حالت کے اندر بھی مرد کو 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے بلکہ اسے 1 طلاق دینی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو درے لگوایا کرتے تھے کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیا کرتا تھا۔ یہ میں نے عرض کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، شدید قسم کا یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ جب بھی مرد کو طلاق دینے کی نوبت آئے تو وہ 1 طلاق دے، اور طہر کے اندر طلاق۔ اگر ہمارے اس معاشرے کے اندر نکاح کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو اس سے خاندان کے اندر کبھی بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اور میں اپنی آج کی اس گفتگو کے اندر ایک بڑا خاص میسج دینا چاہتا ہوں۔ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو جب طلاق دے دیتا ہے، اگر ان کے ہاں اولاد ہو تو اس اولاد کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہ اولاد بگڑ جاتی ہے، کیونکہ جس اولاد کو ماں باپ کا سایہ نصیب نہیں ہوتا وہ اولاد پھر کبھی بھی سنور نہیں سکتی، کیونکہ ماں باپ ہی ہیں جو اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ سگے ماں باپ کے علاوہ کوئی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 کے ساتھ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔